اس وقت آپ کو پتہ ہے جب یوکرین میں جنگ لگی تو ہمیں تو تانا ملتا ہے نا جی، افغانستان کی جنگ کے اندر تمام مسلم ممالک سے آ کے تو جو حریت پسند تھے وہ لڑے تھے، ہمیں تو یہ تانا ملتا ہے، ہمارے اپنے بھی اور باہر کے لوگ بھی ہمیں قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یوکرین کے اندر پوری عیسائی دنیا سے جو تھے وہ لڑنے کے لیے لڑاکے آئے اور وہاں پہ روس کے ہاتھوں مارے بھی گئے۔ ٹھیک ہے، ویسے یہ بڑی کمال کی بات ہے، روس کی طرف سے یوکرین کے خلاف لڑنے والے بیشتر جو ہے وہ چیچن قبائل ہیں، اور چیچن آپ کو پتہ ہے مسلمان ہوتے ہیں، بلکہ آپ سے اور میرے سے زیادہ سخت گیر مسلمان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو یہ بھی رنگ دینے کی کوشش کی، لیکن رنگ چڑھا نہیں یہ والا۔ تو خیر، پوری دنیا سے لڑنے کے لیے آئے، کسی نے آج تک یوکرین کو یہ تانا دیا ہے کہ پوری دنیا سے لڑنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں آپ کے ملک کے اندر، لیکن یہ تانا ہمیں ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے، افغانستان کی دونوں جنگوں کے حوالے سے۔ تو خیر، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو پچھلے دنوں کچھ تصاویر جاری ہوئیں فلسطین کے بچوں کو قتل کرنے کے بعد ان کا ٹھٹھا اڑانے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے اسرائیلی فوجی جو تھے وہ بچوں کے بیڈ رومز میں لیٹ جاتے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا پیارے پیارے بیڈز کے اندر بیٹھ کے تو اپنی تصویریں کھنچوا کے اور سوشل میڈیا پہ لگاتے تھے۔ تو ہمارے دوستوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کون سے اسرائیلی ہیں؟ اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے اوپر تصویر آئی تو آپ نے اس کا پورا پروفائل ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ انڈیا کے اندر باقاعدہ انڈین حکومت کی زیر سرپرستی اسرائیل کے لیے کرائے کے فوجی بھرتی کرنے کا دفاتر کھل چکے۔ اس کے بعد پھر انڈیا کے اندر بھی تو کوئی جرنلسٹ ہیں نا جی، وہ کیمرہ لے کے نکلے تو وہاں پہ بہت سارے ایسے مراکز ان کے بڑے بڑے شہروں میں پتہ چلے جہاں پہ لوگ باقاعدہ لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے کہ اسرائیل لڑنے کے لیے، وہ تو لوٹ مار کرنے کے لیے کہتے ہیں، لوٹ مار کرنے کے لیے ہم نے فلسطین میں جانا ہے، اور ان کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ ساری عمر یاسر عرفات صاحب جو ہیں انہوں نے انڈیا سے تعلقات اچھے رکھے، ہمیں انہوں نے پیچھے ہی رکھا۔ اب فلسطینیوں کی اگلی نسلوں کو مارنے کے لیے انڈیا سے کرائے کے ٹٹو بھیجے جا رہے۔ عجب، پھر بندے بھیجنے تک بات محدود نہیں ہے۔ آپ خاکسار کا ولاگ ملاحظہ کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب کے اوپر، میں نے اس پہ بہت ڈیٹیل میں پہلے ہی ولاگ کر دیا تھا۔ وہ اسلحہ بھی ساتھ میں دے رہے ہیں جی، میونیشنز انڈیا لمیٹڈ، یہ ان کی سرکاری ایجنسی ہے، جس طرح ہماری پی او ایف نہیں ہے، ہاں اس طرح ان کی یہ میونیشنز انڈیا لمیٹڈ ہے، وہاں سے اسلحہ بن کے فلسطینیوں کی قتل غارت گری کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن اس دوران انہوں نے چلاکی بہت کھیڑی، ہمارے اندر جو انہوں نے اپنے ایجنٹ پال لیے ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر ویسے بظاہر انہوں نے ایک پارٹی کا جھنڈا لگایا ہوتا ہے، لیکن پروپیگنڈا وہ انڈیا کا آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ تو وہ جناب کو تیسری دفعہ الزام لگا چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یوکرین کو اسلحہ بیچ رہا ہے، یہ پاکستان یوکرین کو اسلحہ بیچ رہا ہے۔ بھائی ہم اس لڑائی کے اندر نیوٹرل ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ یوکرین کو امریکہ نے کچھ اسلحہ دیا، توپیں دیں، اچھا وہ توپیں ہم بھی استعمال کر رہے تھے، اب وہاں پہ تو جنگ چل رہی تھی، گولہ بارود استعمال ہو رہا تھا، تو جتنا گولہ بارود دیا وہ استعمال ہو گیا۔ تو چونکہ ہمارے پاس بھی توپیں پڑی ہوئی تھی تو ہم نے بھی گولے بنا کے رکھے ہوتے ہیں، ہاں اگر کس کے نا پرلی طرف ڈاس، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا یار ہمیں گولے بنانے میں ذرا دیر لگے گی، تو آپ کے پاس پڑے ہیں، تو آپ امریکیوں نے کہا ہمیں بیچ دیں، ہمیں واپس کر دیں، انہیں سے بنوائے تھے ہم نے پہلے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے سرکار آپ لے جائیں۔ امریکیوں نے ہم سے خریدے اور یوکرین کو دے دیے۔ بھئی ہماری تو امریکہ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے نا، ہم سے تو امریکہ نے لیے، یا تو ہم براہ راست یوکرین کو بیچ رہے ہوں۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کے پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا گیا تاکہ یہ والا جو جرم ہے نا
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड वाला इसको छुपाया जा सके. ٹھیک ہے. گوئبل جو تھا نا, جو کہ وزیر اطلاعات تھا ہٹلر کا, اس کا اصول نمبر 1 تو یہ تھا نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنا شروع ہو جائے. اس کا اصول نمبر 2 بھی تھا کہ جو جرم آپ لمحہ موجود میں کر رہے ہوں اس کا الزام دوسرے پہ لگا دو. یہ اس کا اصول نمبر 2 تھا. اب آپ انڈیا کی اسٹریٹجی بھی دیکھ لیں اور پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی کے فالوورز کو بھی دیکھ لیں کہ جو وہ جرم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں.